بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تیسرا اصول ہے جو انہوں نے مصنوی میں بیان کیا وہ ہے اصول تمیز، کہ انسانوں میں تمیز، فرق مراتب، اعلی اور اسفل کا فرق، اچھے اور برے کا فرق، صحیح و سقم کا فرق کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ وہ بنیاد کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ انسانیت کے اندر مدارج طے کریں گے اور کال کریں گے کہ فلاں اس درجے کا ہے، فلاں اس درجے کا ہے؟ یہ بھی مولانا روم کا ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کو وہ بار بار مصنوی میں لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں گفت پیغمبر بتمیز کسان، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں تمیز کا یہ ایک معیار اور فرق قائم کیا ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ مرء خفی لدے طی اللسان، کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے مخفی ہوتا ہے، یعنی زبان شخصیت کے اندر وہ حصہ ہے جو اس کے مرتبے کا تعین کرتی ہے۔ شخصیت زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، جو ہی زبان اٹھتی ہے شخصیت نکل کے باہر آ جاتی ہے، جیسے آپ کسی شے کو دبا کے رکھیں، سپرنگ نما شے ہو، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں وہ اچھل جاتا ہے نا، سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل مولا روم کے اس قول کی روشنی میں انسان کی شخصیت اور اس کے مراتب کا لحاظ اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی زبان کھولتا ہے، کلام کرتا ہے، بولتا ہے، وہ سپرنگ کی طرح اچھل کے شخصیت سامنے آ جاتی ہے، اور جب شخصیت سامنے آتی ہے، باہر نکل آتی ہے، تو انسان کے لیے آسانی سے وہ جانچ سکتا ہے کہ یہ اعلیٰ ہے یا اسفل ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ گویا کہ پوری شخصیت کا اندازہ اور پوری شخصیت کی جو درجہ بندی ہے وہ مولا روم کی رائے میں انسان کی زبان، اس کے کلام اور اس کے تکلم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ اصول، اور پھر ایک مزید اضافہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اصول ہے کہ انسانوں میں تمیز ان کے کلام کی سطح کے مطابق ہوگی، فرماتے ہیں یہ اصول میرا بیان کردہ نہیں بلکہ یہ احادیث سے اخذ کردہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے، ہمارے ہاں زبان کے استعمال میں کہاں احتیاط برتی جاتی ہے، وہ مذہبی طبقہ ہو، وہ غیر مذہبی طبقہ ہو، وہ سیاسی طبقہ ہو، الا ماشاء اللہ ہر جگہ پر بے دریغ استعمال ہے، اور معاشرے کے اندر تباہی کر دی ہے اس یعنی تو تا اوے آ اور جناب کیا کچھ زبان ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں استعمال کرتے۔ مولا روم کے اس اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انسانیت کے حقیقی درجے پر آتے ہیں اور وہ انسانیت کے درجے سے نیچے گرے ہوئے نہیں ہیں اپنی زبان اور اپنے تکلم کے بنیاد پہ۔ ہمارے ہاں تو ساری عمر لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے گزر جاتی ہے، لیکن ان میں یہ سینس نہیں آتی کہ اپنے سے بڑے یا اپنے سے چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے۔ اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اختلاف کی تمیز نہ ہونا ہے، کہ آپ کو اختلاف ہے کسی سے تو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اختلاف کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مخالفت بنائیں، اختلاف کے لیے ضروری نہیں کہ آپ روڈ ہو جائیں، بالکل بڑے مناسب لہجے میں درست اور اختلافی بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اختلاف یہاں سے نہ نکل رہا ہو۔ جب اختلاف محض دلیل کی بنیاد پہ زبان سے ہو تو آپ آرام سے اس کو بات کر لیتے ہیں، اور اگر وہ اختلاف جڑ پکڑ چکا ہو، کیونکہ اختلاف جب دل کے اندر جاتا ہے تو وہ بغض اور نفاق کی صورتیں اختیار کر لیتا ہے، اور بغض اور نفاق کی صورتیں ہوتی ہیں جب، تو پھر وہ اختلاف جب زبان سے نکلتا ہے تو وہ اختلاف نہیں ہوتا، وہ مخالفت ہوتی ہے، وہ گالی ہوتی ہے، وہ گلوچ ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہم پاکستان میں ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس اصول کے تحت ہمیں مرتبہ انسانیت میں واپس آنا ہے تاکہ ہمارا شمار بھی انسانوں میں کیا جا سکے۔ زبان کا محتاط استعمال کیجیے اور اپنے بچوں کو زبان کا محتاط استعمال سکھائیے۔ والدین سے بچے سیکھتے ہیں، معاشرے سے بچے سیکھتے ہیں، اساتذہ سے بچے سیکھتے ہیں۔ اگر یہ 2-3 طبقے جو لیڈنگ رول میں ہیں، والدین، چونکہ ظاہر ہے بچے ہر کوئی کسی نہ کسی کا بچہ ہے، والدین، اساتذہ، چونکہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ رہا ہے، وہ مدارس ہوں یا اسکول، یونیورسٹی، کالجز ہوں، جب اساتذہ اور والدین خود اپنی زبان کا محتاط استعمال شروع کر دیں گے تو اگلی نسلیں اور بچے خود بخود اس کا درست استعمال شروع کر دیں گے۔